آواران کے مقامی افراد کے مطابق شیری ریاست لسبیلا کی بیٹی تھی اور فرحاد ایک سنگ تراش تھا۔ شیری کے عشق میں گرفتار فرحاد اسے حاصل کرنے کی اپنی ضد پر سختی سے قائم تھا۔ اس پر والی ریاست نے اس کے ذمہ بظاہر ایک ناممکن ذمہ داری سونپی کہ اگر فرحاد پہاڑی توڑ کر راستہ بنائے گا تو شیرین کی شادی اس کے ساتھ کرائی جائے گی۔ علاقے کے داستان گو قصہ بیان کرتے ہیں کہ فرحاد نے اس پہاڑ کو توڑنے کی حامی بھر لی اور دن رات اس پر کام کرتا رہا۔ جب کام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا تھا تو ریاست لسبیلا کے والی کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ بادشاہ نے ایک بوڑھی عورت کو نہایتی اہم کام کے ساتھ فرحاد کی طرف روانہ کر دیا۔ بڑھیا نے وہاں پہنچ کر روتے ہوئے فرحاد کو یہ بری خبر سنا دی کہ شیریں اب اس دنیا میں نہیں رہی، جس پر فرحاد نے اپنے بیلچے سے اپنا کام تمام کر دیا، جبکہ شیریں نے وفا کا ثبوت دیتے ہوئے اسی مقام پر اپنی جان دے دی۔ مقامی داستان گوؤں کے بقول شیرین اور فرحاد کو اس جگہ پر اکٹھا دفنا دیا گیا۔ بلوچستان کے ادیب اور مصنف پناہ بلوچ کے بقول انگریزوں نے سن 1907 میں مشہور بلوچی شاعری کو پہلی بار یکجا کیا، جس میں شیرین اور فرحاد کی کہانی کے حوالے سے بھی اشعار موجود ہیں۔ 1907 میں پاپولر پوئٹریز آف بلوچیز لانگورتھ دیو نے کمپائل کیا ہے، تو اس میں شیری فرات کا ذکر ہے کہ شیری فرات ایک کردار ہے۔ فرات شیریں جو ہے ایک بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ شیرین فرحاد کا مقبرہ بلوچستان میں نہیں بلکہ ایران میں موجود ہے، مگر پناہ بلوچ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا مقبرہ کردوں کے پہاڑی کی طرف ہے، تو تاریخی طور پر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ علاقہ بھی کردوں کا علاقہ رہا ہے۔ ایک تحقیق کرنے کے طالب علم کی حیثیت سے تو پھر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ شیری فرحاد کا مقبرہ یہی ہے۔ شیرین فرحاد کے مقبرے پر مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند دور دور سے آ کر یہاں حاضری بھی دیتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق شیرین فرحاد اور اس قبر پر تحقیق کی اب بھی گنجائش باقی ہے۔ یہ تحقیق محققین اور تاریخ دانوں پر اس کہانی کے سحر میں گرفتار لوگوں کا ایک قرض ہے۔ غلام مرتضیٰ زہری، VOA اردو، آواران، بلوچستان۔